تاریخ اسلامی ہسٹری کا اتنا بڑا سانحہ رونما ہوا شہادت حضرت عثمان غنی کی صورت میں۔ امام سیوطی نے نقل کیا ہے کہ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد فرشتے جو میدان جہاد میں آل حق کی مدد کے لیے اترتے تھے، حضرت عثمان کی شہادت کے بعد ان فرشتوں نے اسلامی جنگوں میں شرکت کرنا بند کر دی۔ یہ عالم اسلام کے لیے اتنا بڑا سانحہ ہے حضرت ذو النورین کی شہادت۔ حضرت ذو النورین کل کائنات میں واحد شخصیت ہیں جو ذو النورین ہیں، یعنی دو نوروں والے ہیں، یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دو حقیقی شہزادیاں، نور زادیاں، سگی بیٹیاں حضرت عثمان غنی کے نکاح میں آئی ہیں۔ مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں حضرت عثمان کو صرف زمین والے ہی ذو النورین نہیں کہتے، آسمانوں پر بھی ان کو ذو النورین ہی کہا جاتا ہے۔ دیکھیں، امسائی وال سے آئے حاجی محمد یوسف قادری صاحب کے پاس بیٹھے تھے، یہ ایک میں مثال دینے لگا ہوں۔ تو میں یا کوئی بھی بھائی مولانا غلام مرتضیٰ صاحب ہی ہوں، وہ آپ سے یہاں غلہ منڈی میں حضرت نظامی صاحب قبلہ یا دیگر ہمارے علماء سے کہیں کہ حافظ صاحب کا ذکر ہو رہا تھا، حافظ محمد ابرار صاحب کا یوسف بھائی کے پاس، پتہ چلا کہ انہوں نے کہا جی وہ تو بڑی تعریف کر رہے تھے۔ تعریف کب کریں گے؟ جب ذکر ہوگا۔ مولا علی پاک فرماتے ہیں حضرت عثمان کو آسمانوں پر بھی ذو النورین کہتے ہیں۔ تو ذو النورین تو تبھی آسمانوں پر کہتے ہیں نا کہ جب آسمانوں پر بھی ذکر عثمان چھڑ رہا ہو۔ سمجھا کی بات کی؟ پھر حضرت عثمان ابن عفان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و عظمت کا ایک بہت بڑا باب یہ ہے، امام حاکم نے مستدرک میں اس کو نقل کیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و دیگر سے مروی ہے کہ حضرت عثمان غنی نے 2 مرتبہ نبی پاک علیہ السلام سے جنت خریدی ہے۔ عرب والا کی غلہ منڈی میں ہم بیٹھے ہیں، آپ کاروباری حضرات تشریف رکھتے ہیں، آپ کی آڑت پر گندم آ گئی، مکئی آ گئی، کسان آپ کو اختیار دیتا ہے کہ آپ اس کو فروخت کر دیں۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ وہ جو 15ویں 16ویں دکان ہے وہاں پر بھی جو مکئی یا گندم کی ڈیری ہے تو ہم بے اختیار ہو کر اس کو فروخت کر دیں۔ یہ سیٹ کرو بھائی صاحب، آواز کو کدھر گئے؟ یہ اس کی وصل کم کریں، سادہ رکھیں آواز کو۔ یا آپ اس گندم کے اور مکئی کے ذاتی طور پہ مالک ہیں، یا آپ کو اس کا مختار بنا دیا اس کسان نے، تبھی آپ وہ چیز بیچ سکتے ہیں۔ امام حاکم اس حدیث کو کوٹ کر رہے ہیں کہ حضرت عثمان پاک نے 2 مرتبہ حضور سے جنت خریدی ہے۔ یہ بات تو بعد میں ہے کہ حضرت عثمان نے ریٹ کیا لگایا ہے، مسئلہ تو یہ ہے کہ حضور نے بیچی کس طرح ہے۔ 2 ہی صورتیں ہیں، یا چیز ملکیت میں ہے یا رب نے اس کا مختار بنایا ہے۔ تو حضرت ذو النورین نے 2 مرتبہ سید عالم علیہ السلام سے جنت کو خریدا ہے، باقی کئی مرتبہ حضور نے ان کو ویسے ہی جنت کا وعدہ فرمایا، خوشخبری سنائی، لیکن ذو النورین کائنات کی وہ جنتی ہستی ہیں کہ جن کے پاس جنت کی رجسٹری ہے جو خود انہوں نے محبوب خدا سے خریدی ہوئی ہے۔ اگر ہم
ہم حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفت اور وصف کو دیکھیں، آپ تاجر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت عثمان غنی بہت بڑے تاجر تھے، لیکن ان کی تجارت کا زیادہ تر محور اللہ کی ذات تھی، وہ رب سے تجارت کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے کثرت مال سے نوازا ہوا تھا، اللہ کریم سے ان کی تجارت کا عالم یہ تھا کہ ان کے دور میں غذائی قلت کا سامنا کرنا پڑ گیا اہل مدینہ کو۔ اسی دوران حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تجارت کا مال غلے سے لدا ہوا مدینہ پاک پہنچ گیا۔ کتنا مال تھا کہ جس کا پہلا اونٹ مدینہ شریف میں کھڑا ہے اور آخری اونٹ ملک شام کی سرحد پہ کھڑا ہے۔ بزنس مین طبقے نے آپ سے رجوع کیا کہ یہ مال ہمیں فروخت کرے تاکہ مارکیٹ میں لایا جائے۔ آپ نے فرمایا تم کیسے خریدو گے؟ مثال کے طور پر ایک گندم کی بوری 5 روپے کی ہے تو تم کتنے دو گے؟ تو انہوں نے کہا جی کہ ہم 5.5 دے دیں گے۔ حضرت عثمان پاک نے فرمایا مجھے اس سے زیادہ ملتے ہیں، 6 کر لیں، 7 کر لیں۔ 7.5 تو اتے اسی نہیں جانا جی۔ آپ نے فرمایا مجھے اس سے بھی زیادہ ملتا ہے۔ تو وہ کاروباری حضرات حیران ہو گئے کہ وہ کون سا مارکیٹ کا تاجر ہے جو ہم سے بھی زیادہ اس چیز کا ریٹ لگائے، مین بنیادی لوگ تو ہم ہیں۔ فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں کہ وہ زیادہ ریٹ کون لگا رہا ہے۔ آپ نے اپنے عمال ورکر سے فرمایا مدینہ پاک کے گلی چوکوں میں اعلان کر دو کہ یہ جو غلہ و اناج حضرت عثمان کا آیا ہے نا، یہ عثمان پاک نے رب کی رضا کے لیے تم سب پہ صدقہ کر دیا ہے۔ فرماتے ہیں وہ مجھے زیادہ دے رہا ہے۔ تجارت بہت اعلیٰ چیز ہے۔ نبی پاک صاحب الاولیاء علیہ السلام نے فرمایا سچا تاجر قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ، صدیقوں کے ساتھ اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ سچے تاجر کی ڈیفینیشن کیا بیان کی؟ خرید و فروخت میں سچ بولے، مال میں عیب ہو تو اس کو بیان کر دے، خود چیز بیچنی ہو تو اس کی تعریف میں مبالغہ نہ کرے، کسی سے چیز خریدنی ہو تو بلا وجہ اس میں عیب پیدا نہ کرے۔ یہ سچے تاجر کی جو کیٹاگریاں ہیں یہ خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ اللہ کریم نے تجارت میں برکت رکھی ہے۔ ہر تاجر کی خواہش ہوتی ہے کہ مال کی بڑھوتی ہو، لیکن حضرت عثمان جدھر زیادہ تجارت کر رہے تھے اس کا تعلق یؤمنون بالغیب کے ساتھ ہے، پردے کے اس پار، اور پردے کے اس پار کے معاملے کے ساتھ تجارت کرنا یہ خاصا مشکل بھی ہے اور بڑا نفع مند بھی ہے۔ دیکھیں نا جناب، میں 10,000 کی چیز لے کر بیٹھا تھا، شام تک مجھے اس کا 12,000 مل گیا، تو سامنے ہے نا 2,000 مجھے منافع حاصل ہو گیا ہے۔ اگلے دن میں 20,000 کی چیز لے کر بیٹھا ہوں تو وہ شام تک وہ میرا مال 25,000 میں نکل گیا، تو مجھے نظر آ رہا ہے نا کہ 5,000 مجھے مل گیا۔ لیکن جب رب سے تجارت کرتے ہیں تو صرف جاتا ہوا نظر آتا ہے، ایسا تو نہیں نا جی ادھر بوریاں نکالی رب کی راہ میں، یا ادھر 2 لاکھ روپیہ رب کی راہ میں نکالا تو شام کو الماری نوٹوں سے بھر جائے گی، ایسا تو نہیں ہوتا۔ اس چیز کا تعلق غیب کے ساتھ ہے، اور عرشوں کے مالک نے ایمان والوں کی نشانی ہی پہلی یہ بیان فرمائی ہے کہ جو ٹو میں نہیں رہتے، پہلے دیکھ کر پھر نہیں مانتے، بلکہ انہوں نے ہر شے رب کے سپرد کی ہوئی ہے۔ تو حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تجارت تھی اپنے پاک پروردگار کے ساتھ۔ آپ نے اپنے معاشرے کے ایام میں 49 دن ان کے گھر کا معاشرہ رہا ہے، پانی بند رہا ہے،
مسجد نبوی شریف میں ان کو نماز پڑھنے سے روکا گیا۔ یہ شام اور مصر کے غنڈے تھے جنہوں نے حضرت ذوالنورین کے گھر کا محاصرہ کیا۔ آپ نے ایک دن اپنے بالا خانے سے فرمایا، بڑے دھیان سے ایک سطر ہے، آپ نے فرمایا میں جس دن سے سید عالم علیہ السلام کے دامن کرم سے جڑا ہوں، جس دن سے میں نے کلمہ پڑھا ہے، کوئی ایسا دن نہیں گزرا کہ میں نے ایک غلام اللہ کی راہ میں آزاد نہ کیا ہو۔ سبحان اللہ۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ یوں ہوا یا کبھی بھی اگر ایسا ہوا کہ آج مجھے غلام نہ مل سکا تو اگلے روز میں نے 2 غلام اللہ کی راہ میں آزاد کر دیے۔ اس وقت آج تو تنخواہ پہ نوکر رکھے جاتے ہیں، اس دور میں منڈیوں میں لوگ فروخت ہوتے تھے، اور میرے آقا علیہ السلام نے معاشرے کے اندر غلامی کے تصور کو ختم کیا، قید زندگیوں کو آزادی بخشی، اور پھر آقا علیہ السلام نے اس پر اجر اور فضیلت بیان کی کہ جو کوئی اللہ کی رضا کے لیے کسی کو خرید کر آزاد کر دیتا ہے، اس آزاد شدہ بندے کے جسم کے ایک ایک حصے کے بدلے میں آزاد کرنے والے کو اللہ دوزخ سے آزاد فرما دیتا ہے۔ آواز آپ کی بڑی کمزور ہے، اوپر سے آپ دائیں بائیں بیٹھے ہیں۔ میں غور کر رہا تھا کہ یہ دائیں بائیں کیوں بیٹھے ہیں، تو مجھ پہ راز ایک کھل ہی گیا کہ ادھر کہیں ٹھنڈی ہوا زیادہ ہے، تو آپ ٹھنڈی ہوا میں بھی رہے ہیں لیکن آپ سے سبحان اللہ کی آواز تو ہم تک آتی رہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ حضرت عثمان غنی کی تجارت کا دوسرا حسن ہے۔ توجہ آپ میری طرف رکھیں گے، غالباً وہ میزبان ہیں، ظاہری بات ہے مہمانوں کا اکرام چاہیے، لیکن میں شوق رکھتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ آنکھیں چار کر کے رکھیں تاکہ میں آپ سے کنٹینیو بات کرتا رہوں۔ قبلہ آ جائیے جلدی جلدی پلیز، آپ ذرا کوئی نعرہ شارہ لگائیں، اور بھی جن حضرات کو آگے لانا ہے حضرت لے آئیں، پھر آگے بات چلاتے ہیں، آپ کریں۔ پھر مجھے کوئی بریک اپ لگائے گا تو میں پھر وما علینا پہ پہنچ جاؤں گا۔ ہاں آپ تشریف لائیں پلیز، آئیے آئیے، وہ ان کی محبت ہے اور یہی محبت ہونی چاہیے۔ اب ذرا سماعت کیجئے، پہلی تجارت سارا مال دے دیا، دوسری تجارت روزانہ ایک غلام آزاد کیا۔ تجارت کا دوسرا حسین انداز دیکھیں، مدینہ منورہ میں جب ہجرت کر کے آل حق پہنچے ہیں، کہاں زمزم اور کہاں مدینہ شریف کا بھی نیا پانی، تو وہ ابھی طبیعتوں میں جڑتا نہیں تھا۔ خوش ذائقہ پانی بیر روما کا تھا اور وہ نہایت مہنگے داموں اس کا ڈول فروخت ہوتا تھا۔ ایک دن کریم موج میں آئے، اور حضور کا فیض تو ہر وقت ہی اوج پر ہوتا ہے۔ ایک دن فرمایا، کون ہے جو اس کنویں کو خرید کر ویسے ہی مسلمانوں پہ مفت کھول دے تاکہ کسی کو خریدنا نہ پڑے پانی، وہ کنواں خرید کر وقف کر دے، جنت کے چشمے کا وعدہ ہم اس سے فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ الکریم۔ مولانا اثر رضا علیہ رحمت کا شعر ہے، گرمی پہ وہ بازار ہے عثمان غنی کا، اللہ خریدار ہے عثمان غنی کا۔ ایک روایت کے مطابق سرکار ذوالنورین نے 35,000 درہم میں اس کنویں کو خرید لیا۔ یہ تھوڑی اماؤنٹ نہیں ہے، آدھے درہم کا ایک ڈول یا ایک مشکیزہ فروخت ہوتا تھا۔ 35,000 درہم، آج بھی آپ دیکھیں اللہ کی راہ میں 35,000 روپیہ خرچ کرنا ہو تو ہماری کرنسی کتنی کھائی ہے، آپ واقف ہیں؟ لیکن بندہ اپنی گنجائش دیکھتا ہے، وسعت دیکھتا ہے، کبھی ان نوٹوں کی کثرت کو دیکھ کر بھی دل پھسل جاتا ہے کہ انہیں پیسے کو وری کتھے لا دئیے۔ حضرت ذوالنورین نے
آج سے 1550 سال پہلے 35,000 دیگر فگرز بھی بیان ہوئی ہیں خریدا اور جان عالم کے دربار میں حاضر ہو کے عرض کی حضور کنواں خرید لیا ہے اور جنت کے چشمے کے بدلے میں اللہ کی مخلوق پہ کھول رہا ہوں۔ آپ ہسٹری پڑھیں، جو بزرگ یہاں تشریف رکھتے ہیں وہ علاقوں کو دیکھیں۔ بڑی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک آبادی جیسے دریاؤں کے کناروں پر آباد ہوتی ہے، لیکن دریا آئے اور سیلاب آئے، پانی آئے، انہوں نے ان مکانوں کو، دکانوں کو، مسجدوں کو اپنے قابو میں لے لیا، پھر نئی جگہ پر آبادیاں بن گئیں اور وہ سلسلے ختم ہو گئے۔ حضرت عثمان غنی کا صدقہ جاریہ وہ ہے کہ آج بھی ان کا خرید کر وقف کیا ہوا کنواں اسی حالت پر موجود ہے، پانی دے رہا ہے، لوگ پی رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نصیب البرکت رحمۃ اللہ علیہ نے فتاویٰ میں ایک حدیث کوٹ کی، فرمایا سب سے افضل صدقہ پانی کا ہے۔ یہ امام حاکم نیشاپوری اپنے وقت کے بہت بڑے محدث ہوئے، ان کے دانے شانے نکل آئے جو تکلیف دیتے تھے، علاج معالجہ کرایا لیکن کسی صورت شفا نہیں ملی، اذیت بڑھتی گئی تو کسی نے ان کو کہا کہ فلاں جگہ ایک اللہ کی بندی ہے جسے تقریباً روز ہی سرکار کا دیدار ہوتا ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو آپ اپنا مسئلہ اس سے کہیں، ممکن ہے کہ وہ حضور کے دربار میں آپ کی بات پیش کر دے اور سرکار نگاہ کر دیں۔ امام حاکم نے ان تک بات پہنچا دی، ان کو اسی روز سید عالم علیہ السلام کا دیدار ہوا، اور بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ سرکار نے ان کی عرض سے پہلے ہی فرما دیا کہ حاکم سے کہنا کہ پانی لوگوں کو زیادہ پلائیں، سبحان اللہ، لوگوں کو پانی زیادہ پلائے۔ تو امام حاکم نے اپنے دور میں جتنی بھی ان کی گنجائش تھی، جو سورسز تھے پانی کے فروغ کے لیے، وہ انہوں نے لوگوں تک پانی پہنچانے میں محنت کی، اور چند ہی روز میں اس پرانے مرض سے شفا حاصل ہو گئی۔ گرمی کا سیزن ہے، مسافر لوگ آتے ہیں، یا آپ گلی محلوں میں جہاں رہتے ہیں آپ کے آزو بازو میں ایسے لوگ بھی رہتے ہوں گے کہ جن کے پاس فریج کی سہولت نہیں، حتیٰ کہ برف خریدنے کے پیسے نہیں۔ بہت زیادہ اجر کمایا جا سکتا ہے ایسے لوگوں کو اس سخت گرم موسم میں ٹھنڈے پانی تک رسائی دے کر، زیادہ سے زیادہ۔ اور چلتے چلتے ایک آپ کو لطف کی بات بتاؤں، یکم محرم امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے اس دور کے اندر مین شہراؤں پر پانی کی سبیلوں کا انتظام کیا۔ اس دور کے اندر جو مین روٹس تھے، آواجاوی تھی، سبیلوں کا انتظام، سبیلوں کا اہتمام سرکار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ پھر بعض لوگوں نے جب آپ مدینہ پاک سے مکہ شریف جا رہے تھے عمرے کے لیے، تو بعض حضرات نے حضرت عمر پاک سے گزارش کی کہ کیا ہم اپنے گھر اس کے قریب بنا سکتے ہیں؟ فرما گھر بنا لو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، سایہ یعنی چھاں اور پانی اس کا زیادہ حقدار مسافر لوگ ہوا کرتے ہیں۔ دکانوں کے باہر آپ کے پاس گنجائش ہے، وہاں پر گلی محلوں کی نکروں پر، اور پھر آپ جانتے ہو کہ میرے آزو بازو میں کوئی ایسے ضرورت مند لوگ رہتے ہیں، برف کی فراہمی یقینی بنا دیجئے، ٹھنڈا پانی کسی چیز میں ڈال کر بھیج دیجئے۔ بعض روایتوں میں مضمون ہے کہ جس نے کسی کو ایسی جگہ پہ پانی پلایا جہاں پانی حاصل کرنا آسان نہیں، تو ایسا ہی ہے کہ جیسے اس نے پیاسے کو پانی پلا کر اس کو زندگی دے دی۔ آواز پھر آپ کی کمزور ہے، ہم آپ کے ساتھ گزارا کر رہے ہیں، کیا ہے جناب؟ جیسے اس نے اس کو زندگی دے دی۔ سیدنا ذوالنورین کا صدقہ جاریہ بیر عثمان کے نام سے آج بھی مدینہ منورہ میں پینے والوں کو جام پلا رہا ہے۔
تجارت کا ایک اور حسن دیکھیں حضرت عثمان پاک کا رضی اللہ تعالی عنہ. تعداد بڑھتی گئی، نمازی بڑھتے گئے، جگہ کم پڑ گئی، مسجد کی توسیع کی ضرورت تھی. ایک روایت کے مطابق سید عالم علیہ السلام نے ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا جن کا مکان مسجد کے ساتھ تھا، ذرا پیشکش سنیں، سمجھ آ جائے تو مجھے بھی بتائیے گا. اس انصاری صحابی سے فرمایا اپنا مکان جنت کے مکان کے بدلے میں مسجد کو دے دے. کیا بات، سبحان اللہ. اپنا مکان جنت کے مکان کے بدلے میں مسجد کو دے دے. انہوں نے آگے سے یہ عرض نہیں کی حضور تسی کتنا کہہ سکتے ہو، واقعی میں مل جائے گا، انج ہو بھی جائے گا یا ایسا. ان کو تو یہ پتا تھا کہ ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی. انہوں نے اپنا عذر پیش کیا کہ آقا یہی مکان سر چھپانے کو ہے، میری جیب میں گنجائش نہیں کہ میں نئی جگہ خرید لوں، نیا مکان خرید لوں اور کسی اور جگہ پہ سر چھپا لوں. یہ حضور میرا مسئلہ ہے. قربان جائیں نبی پاک علیہ السلام کی ذات پر. حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ اس کا سامان اٹھا کے باہر پھینکو اور مکان گرا کے مسجد میں شامل کر لو. ظلم اور جبر سے مسجد نہیں بنتی، غصب کی جگہ پر مسجد نہیں بنتی. یہ ہمارے دین اسلام کی تعلیمات کا حسن ہے. معذرت کے ساتھ بات تھوڑی تلخ ہے، لیکن تلخ بھی ہو تو کبھی کبھی مرض سخت ہو تو دوائی کڑوی زیادہ استعمال کرنا پڑتی ہے. ہمارے یہاں لوگوں نے ڈیرے لگا لیے سڑکوں کے کناروں پر، پہلے جھنڈے لگاتے ہیں، پھر کسی قبر کی شکل بناتے ہیں اور فیک مزارات بنا کر ڈھیر ساری جگہوں پر قبضہ کر لیتے ہیں. بھائی فیک مزار کے لیے کسی غریب کی جگہ پہ قبضہ کرنا دور کی بات ہے، دوسرے کی جگہ پر بغیر اس کے وقف کیے مسجد بھی نہیں بنا سکتے. مسئلہ ذہن میں رہ جائے گا بھائی صاحب. سید عالم علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی نے کسی کی ایک بالشت، جس کو ہم اپنی پنجابی میں ایک گٹھ کہتے ہیں، اتنی جگہ بھی غصباً دبائی، قیامت کے دن 7 زمینوں کا وہ پیس نکال کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا. 50,000 سال کے دن وہ اتنی زمین کندھوں پہ اٹھا کے پھرے گا. پھر فائنل ہوگا کہ کدھر جاتا ہے، جنت میں بھیجا جاتا ہے یا اس کو دوزخ میں بھیجا جاتا ہے. دین اسلام کا حسن دیکھیں کہ جہاں یہ جبر نہیں تھا، یہ تشدد نہیں تھا کہ ٹا دیو مکان تے سامان سٹو باہر اور اس کو مسجد میں شامل کر دے. لا، سرکار نے ان کا عذر قبول کیا. وجہ یہ ہے کہ میرے کریم اجاڑنے والے نہیں ہیں، اجڑوں کو بسانے والے ہیں. یہ بات اس حسین تاجر تک پہنچ گئی. اللہ اللہ اللہ. آج قدرتاً لفظ تاجر کے عنوان سے ذکر عثمان چھڑا ہے اور ہم اسی تناظر میں آپ سے بات کر رہے ہیں. یہ خبر اس حسین تاجر تک پہنچ گئی جس کو رب سے تجارت کا بڑا شوق ہے. انہوں نے مہنگے داموں وہ مکان خریدا. تو اس دور میں یہ کوئی سٹیمپ اور رجسٹریاں تو اس انداز کی نہیں ہوتی تھی. اس کو ہم آسان لفظوں میں کہہ لیں کہ مالکانہ حقوق حاصل کر کے حضرت ذوالنورین سیدھے حضور کے دربار میں حاضر ہوئے اور عرض کی میرے آقا یہ جنت کے مکان کا وعدہ صرف اسی سے تھا یا کوئی اور بھی لے کر پیش کر دے؟ تے گل او دے نال بھی ہوئی ہے. میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کوئی اور بھی لے کر پیش کر دے مکان مسجد کو، ساڈی گل او دے نال بھی ہوئی ہے. تو عرض کی میرے کریم مکان میں نے خرید لیا اور جنت کے مکان کے بدلے میں اس مکان کو مسجد شریف کے لیے پیش کر رہا ہوں. یہ دوسرا موقع تھا جب ذوالنورین نے حضور سے جنت خریدی ہے. ایک پرندہ ہوتا ہے، اس کا گھونسلہ
یہ جیسا میں نے آپ کو 2 انگلیوں کے بیچ گیپ نظر آ رہا ہے اتنا سا ہوتا ہے. میرے سرکار نے ایک دن اس کا نام لے کر فرمایا کہ جس نے انی مسجد بھی اللہ واسطے بنائی نا، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. اچھا انی مسجد تو ہو نہیں نہ سکتی، اس میں تو بندہ کھڑا نہیں ہو سکتا، اس کا پاؤں نہیں آ سکتا. اصل میں کریم بطور مثال سمجھا رہے ہیں کہ تھوڑی سے تھوڑی مقدار میں بھی اگر مسجد بنانے میں تو شریک ہو گیا تو تو نے اپنا کام اپنی کیپیسٹی کے مطابق کیا ہے اور اللہ اس کا بدلہ اپنی شان کے لائق عطا فرمائے گا. یہ تاجر ہیں حضرت عثمان پاک ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عثمان غنی کی تجارت کا ایک اور باب، آپ کی صفتوں میں سے ایک بہت بڑی صفت مہمان نوازی ہے. حضرات علماء مشائخ تشریف رکھتے ہیں، آپ حضرات بخوبی واقف ہیں اور باقی میرے بھائی میرے کلاس فیلو بن کے یہ بات یاد کر لیں. پیر کے لیے کہ جس کے ہاتھ میں ہم نے ہاتھ دینا ہے 12 صفتیں بیان ہوئی ہیں. کتنی صفتیں جی؟ 12. ان 12 میں سے 2 صفتیں اس پیر میں سیدنا امیر المومنین عثمان غنی کی ہوں. اور آپ جانتے ہیں وہ 2 صفتیں کیا ہیں؟ پہلی صفت لطف کو لطف آ جائے. پہلی صفت حضرت عثمان کی یہ ہے جو ایک پیر میں ہونی چاہیے کہ لوگ سو رہے ہوں اور وہ مصلی پہ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو. پہلی ہو گئی. دوسری صفت سرکار ذو النورین کی کیا ہے؟ مہمانوں کو بہت زیادہ کھانا کھلانے والا. اہلیت آواز کٹ گئی ہے. مہمانوں کو کھانا کھلانے والا. حضرت سرکار سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا الکریم و علیہ الصلاۃ والتسلیم نے مہمان نوازی میں ایک نیا رنگ نورانیت بھرا تھا، اور وہ یہ تھا کہ لوگ مہمان نوازی تو کرتے تھے پر رب کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے مہمان نواز تھے کہ وہ بغیر مہمان کے کھانا ہی نہیں کھاتے تھے. کبھی ایک دن کا ناغہ بھی ہو جاتا. اور آپ مزید لطف کی بات دیکھیں، سرکار ابراہیم علیہ السلام کے گھر کے 4 دروازے تھے، سامنے پیچھے دائیں بائیں. آپ چاروں طرف کے دروازے کھول کے رکھتے تھے کہ کدھروں کوئی رابطہ بندہ آ جائے اور میں اس کو کھانا کھلا دوں. ہائے 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 کیا شان ہے. حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ وصف تھا کہ آپ کا لنگر خانہ ہر روز ہر ایک کے لیے، ہر ایک سے مراد امیر و غریب کی کوئی قید نہیں، اور پھر 2 قسم کے مینیو بھی نہیں، فرسٹ کلاس سیکنڈ کلاس نہیں، دونوں کے دونوں فرسٹ کلاس. ایک ہی پکوان ایک ہی ڈش اور وہ بھی VIP. پھر انج بھی نہیں ہے کہ نوکر چاکر غلام ماتڑ غریب چلو اتھے پرے ہو کے بیٹھیں روٹی دے دن دینے نہ. جس قالین پر کوئی اور بڑے سے بڑا امیر فرد بیٹھا ہے اسی قالین پر یہ سوکھا لفظ کہہ لیں حضرت عثمان کے دسترخوان پر ایک غریب، ایک نادار، ایک مسکین آدمی بھی بیٹھا ہوا ہے. عرب معاشرہ غلاموں کو برابر نہیں بیٹھنے دیتا تھا. میں ربیع الاول میں آیا تھا ایک مرتبہ تو میں نے حضور کی رحمت پر گفتگو کی تھی. مجھے یاد ہے، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، اس وقت میں نے یہ چند باتیں گزارش کی تھیں. عرب
عرب معاشرہ غلام کو حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے، برابر نہیں بٹھاتے تھے، باقی چیز تو دور کی بات ہے۔ حضور آئے، بہار آئی، انوار کی برکھا برسی، اور جن کو کوئی پوچھتا نہیں تھا ان کو رشک دنیا بنا دیا، اور وہ اسٹیٹس بخشا کہ حضور نے غلاموں کو ساتھ بٹھایا اور اپنے ساتھ بٹھا کر اپنے ہی پیالے میں ان کو کھانا کھلا کے دنیا والوں کو بتا دیا کہ نہ رنگا نال کوئی اگے ہوندا ہے، نہ پیسیاں نال کوئی اگے ہوندا ہے، اللہ کے دربار میں تو عزت والا وہی ہے جو تقوی والا ہے۔ لیکن حسن کی بات یہ ہے کہ ہر آنے والے کو ایک ہی قسم کا بڑھیا کھانا حضرت عثمان غنی کھلا رہے ہیں، اور اپنی خوراک کا ان کا عالم یہ تھا کہ گھر جا کر سادہ روٹی کبھی پانی کے ساتھ، کبھی سرکے کے ساتھ، کبھی دودھ کے ساتھ، کبھی کھجور کے ساتھ۔ یہ نہیں ہے کہ وہ میڈیکلی طور پہ کوئی پرہیز کر رہے تھے، ایسا نہیں ہے۔ یہ ان لوگوں کی عاجزی تھی کہ جو دنیا میں حضور کی تعلیم کے مطابق مسافروں کی طرح رہتے تھے، اور خیال یہ تھا کہ آج خواہشوں کو چھوڑ دیا جائے، اللہ پاک نے جنت میں اس سے بہتر اہتمام فرمایا ہوا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، عظمت و شان مصطفیٰ۔ آج مہمان نوازی مشکل کیوں ہوئی؟ میری دائیں طرف بھی بائیں طرف بھی ہمارے بزرگ تشریف رکھتے ہیں جنہوں نے مجھ سے زیادہ دور دیکھا ہے۔ مہمان نوازی جب سے ہماری طبیعتوں میں تکلف آ گیا، اور ایک لفظ اور بول دوں، جب سے ہمارے معاشرے میں تکلف پلس تصنع، ان دو چیزوں نے انٹری ماری، وہ روح کی خوشیاں ختم ہو گئیں، وہ چاہ ختم ہو گئے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، آپ صرف آج سے 30 سال پیچھے چلے جائیں تو مہمان کے لیے اپنے عزیز اقربا کے ہاں جانا ہے تو مہمان کے لیے بڑا ٹوری کھانا وہ ہوتا تھا جس میں حلوہ پکا کے دے دیا جائے یا چاول پکا کے ساتھ دے دیے جائیں۔ انہیں کہا بھائی روٹی سالن تے سی، نال انہاں چول بھی پکائے، نال انہوں نے حلوہ بھی پکایا۔ سمجھ آ رہی ہے جی بات کی؟ چلتا کیا تھا سسٹم؟ اصل اصول یہ ہے جو اولیاء اور صوفیاء اگر ہم ان کو پڑھیں، میں آپ کو ایک مثال دوں، سلطان المشائخ حضرت سیدنا خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رضی اللہ تعالی عنہ، حضور سیدنا بابا فرید الدین مسعود گنج شکر نور اللہ مرقدہ کے لاڈلے مرید ہیں۔ شیخ المشائخ فرمایا کرتے تھے آپ کا لنگر خانہ تھا 8 سے 10 ہزار بندہ، کبھی کبھی یا اکثر 5 ہزار 6 ہزار 8 ہزار، اس فگر کے اندر اتنے لوگ روزانہ حضرت محبوب الہی کے لنگر خانے سے لنگر کھاتے تھے۔ اور مجھے نہیں پتا میرے اگلے جملے پہ 4 بندے جو میرے ساتھ سبحان اللہ والے ملے ہیں وہ رہیں گے بھی کہ نہیں، لیکن ہم نے کبھی یہ فکر رکھی بھی نہیں ہے کہ کوئی ساتھ چلتا بھی ہے کہ نہیں۔ سمجھا گئی ہے؟ وہ جو 4 ہزار 5 ہزار بندہ سلطان المشائخ خواجہ نظام کے لنگر خانے پہ لنگر کھاتا تھا، معذرت کے ساتھ وہ ایسا نہیں تھا کہ جس میں کلو 2 کلو چنے کی دال ڈال کر اور پورے کا پورا ٹینکر کھول دیا جائے اور آگے پھر درویش ملنگ جو ہیں وہ ساتھ ساتھ لقمہ بھی لگائیں اور دال کا ذرہ بھی ڈھونڈیں، اور ان کو ڈرا بھی دیا گیا ہو کہ پیران دے لنگر نو ماڑا نہیں آکھی دا۔ میں نے کہا تھا نا 2-4 ہی ہیں تو ہم آپ کو گڈ بائے کہتے ہیں، آپ نہیں اس راہ میں ساتھ چل سکتے، میں واپس نہیں آ سکتا، یہی حقیقت ہے۔ اور میں آپ کو لطف کی بات یہ بتاؤں، اب یہ جب ہمارے ہاں یہ معرفت کی بات چھٹ جاتی ہے تو پھر
یہ اس کی ہمیں اور گلیوں سے گزرنا پڑتا، اور میں نے تو حضرت نظامی صاحب سے وقت بھی نہیں پوچھا، اور وقت یہ 3:05 ہوا چاہتے ہیں، اور ہمیں اب اختتام کی راہ بھی لینا ہے۔ ولیوں کی خانقاہوں پر یہ سسٹم تھا کہ رات تک ہر شے ونڈ کے سونی ہے۔ یہ تو سبحان اللہ کہنے کا مقام تھا۔ یہ ولیوں کے ہاں سسٹم کہاں سے آیا؟ وہاں سے آیا جن کے نام کی مالا جپیے تو ولایت ہوتی ہے۔ سرور عالم شفیع اعظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار انور سے جب رات ہو جاتی، یعنی آپ کہہ لیں عشاء پڑھ لی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خزانچی سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو سرکار حضرت بلال سے فرماتے، بلال کوئی چیز رہ تے نہیں گئی؟ کیا بات، سبحان اللہ۔ تو اگر وہ کہتے نا حضور ہر شے ونڈ دیتی ہے، تو پھر حضور آستانے پہ تشریف لے جاتے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، شام کو فرما بلال کچھ رہ تو نہیں گیا؟ حضور سارا ونڈ دیتا ہے، 3-4 درہم رکھ لینے کل واسطے۔ کریم نے فرما بلال بانٹ دے، عرشوں کے مالک پہ یقین رکھ، جس نے آج دیا ہے وہ کل پھر عطا فرمائے گا۔ سمجھا گئی یہ جناب؟ یہ سسٹم تھا۔ اور پھر محکمہ ولایت کا تاجدار، شیر خدا مشکل کشا، سرکار سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے یہ طریقہ اپنے آستانے پر بھی رائج رکھا اور بیت المال کے لیے بھی رائج رکھا۔ ابن کثیر نے البدایہ میں لکھا اس روایت کو کہ ایک دن آپ کی جناب میں کسی نے آ کر کہا کہ حضور بیت المال میں تو سونا چاندی بڑا پڑا ہوا ہے، کوفے کی بات ہے۔ تو مولا علی پاک گئے اور فرما کھولو دروازہ، تو درہم ہیں، دینار ہیں، بڑا مال و متاع ہے۔ مولا کائنات نے فرمایا چلو کوفے کے گلی کوچوں میں اعلان کرو کہ اپنا مال آ کے لے لو، غرباء آئیں، فقراء آئیں، مساکین آئیں، یتیم آئیں، بے آسرا آئیں، بے سہارا آئیں۔ مولا علی پاک نکال کر سونا چاندی بانٹتے رہے، سکوں کی صورت میں ہوتا تھا، کرنسی، یہاں تک کہ ایک درہم اور ایک دینار بھی پیچھے نہیں چھوڑا۔ پھر غلام سے فرما پانی چھڑکتے جھاڑو مار، لیکن اگر آپ نے اگلی بات قضا کی تو مجھے بڑا دکھ ہوگا، میں اتنے لفظی کہہ سکتا ہوں، پانی چھڑک جھاڑو پھیر۔ جب جھاڑو پھیر دیا پھر مولا علی نے مصلی بچھایا اور 2 رکعتیں ادا کیں بیت المال میں۔ یہ 2 رکعتیں ادا کیوں کی کہ مالک تو نے مجھے مسلم امہ کا اور اپنے حبیب کا خلیفہ بنایا، اور دیکھ لے کہ میں نے مال کوئی اپنے پاس نہیں رکھا، تیری مخلوق میں تقسیم کر دیا۔ یہ سسٹم وہاں سے چلا۔ تو سلطان المشائخ رحمۃ اللہ علیہ کہ ہاں ایک دن مہمان آ گئے، تو خادم نے پوچھ لیا ان مہمانوں سے کہ لنگر لے آئیے، کھانا کھائیں گے آپ؟ خواجہ نظام پاک فرمائے اینج نہیں پوچھیدہ، جب مہمان آئے تو دسترخوان بچھا دو اور کھانا لگا دو۔ آج یہ صحبتیں کہاں سے ڈھونڈیں؟ یہ تعلیم، یہ تربیت کہاں تلاش کریں؟ معذرت کے ساتھ اکثر خانقاہوں آستانوں پہ گرد اڑ رہی ہے، فارمیلٹیاں ہیں، تربیت کا دور دور تک وجود نظر نہیں آتا۔ خواجہ نظام کریم نے فرمایا تم کسی سے پوچھو گے کہ کھانا کھاؤ گے، اس کو بھوک لگی ہو لیکن مروت میں، جھجک میں وہ نہ کہے کہ مجھے بھوک لگی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے نا، لے یار میں تے پوچھیا اسی بھی روٹی منگائی، یہ تو نہ کا منگاؤ، سمجھائیے بات کی؟ تو فرمایا وہ مروت میں بھوکا رہ جائے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ اس میں کچھ 4-5 آئے ہیں، کوئی روزہ دار ہو سکتا ہے جس نے نفلی روزہ رکھا ہو،
وہ اپنا روزہ واضح نہیں کرنا چاہتا کہ میرا روزہ ہے. سمجھ آ گئی؟ محبوب پاک نے فرمایا لوکاں دے پردے نہیں کھولی دے، کوئی آئے تو روٹی رکھ دیا کرو، اس کو کھلا. مہمان نوازی تکلف اور تسنع نے متاثر کی ہے. ہم اس تکلف اور تسنع کو نکال دیں. سیانے کہتے تھے تالی دونوں ہاتھ سے بجتی ہے. اس کے لیے میزبان اور مہمان دونوں کو اپنا رویہ بدلنا پڑے گا. لگ گئے سی اسی تے بریلر متھے مار دیتا، اور وہ کیا کرے، وہ ہرنی پکڑ کے ہمیں کہاں سے کھلائے. سمجھا رہی ہے جناب؟ لوگ گئے سی جی تے ماما دی دار رکھ دیتی. اگر آپ زیادہ تھک نہ گئے ہوں تو آپ کو 2 لائنوں کی ایک بات بتاؤں. اگر زیادہ نہ تھک گئے ہوں، امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے 2 بابوں کا واقعہ لکھا ہے، اور لمبا نہیں ہے، 2 لائنوں میں ہو رہا پورا. بزرگ کے ہاں ایک ان کا دوست اللہ والا آ گیا، تو انہوں نے کیا کیا، اب میزبانی دیکھنا، سوکھی روٹی تھی، 7 پیالے میں پانی رکھ دیا، اون ڈبو کے کھان، اور نال ہی کہہ دیتا جے کتے لون مل جائے نال تو تھوڑا سواد یا سدھا ہو جائے. ہاں اب گھر میں اس اللہ والے کے نمک ہی نہیں. ایسے وقت بھی تھے. تو انہوں نے کیا کیا، بیٹا یا بیٹی چھوٹے کو وہ برتن جس سے وضو کرتے تھے وہ برتن دیا کہ دکاندار کے پاس یہ برتن گروی رکھ کے نمک لے آؤ، کہ ہم نمک کے پیسے جب چکا دیں گے تو اپنا برتن اٹھا لیں گے. لا کے حضرت کو نمک دیا. اب انہوں نے تھوڑا شوق سے کھایا اور بعد میں کہا یا اللہ تیرا لکھ لکھ شکر کہ تو سانو رزق دیتا تے نال قناعت عطا فرمائی. قناعت کا سوکھا سا مطلب یہ ہے کہ جن دی بھی رکھی سکھی ہوئے راضیاں. تو بزرگ مسکرا کے فرمانے لگے جو میزبان تھے، فرمایا جناب کی قناعت نے ہمارا اکلوتا وضو کا برتن بھی گروی رکھوا دیا ہے. تو مہمانوں میزبان دونوں اپنا رویہ چینج کریں گے تو معاشرے میں بہتری آئے گی. وگرنہ تکلف اور تسنع ہمیں اس برکت سے محروم کر رہے ہیں. اور ہمیں کیا ہو رہا ہے، کیا چل رہا ہے، السلام علیکم جی، وعلیکم السلام جناب کی حال خیریت، کتنے ہو. اب مجھے خطرہ پڑ گیا کہ یہ بندہ لاہور کا ہے، بول رہا ہے، اور ہمارے شہر میں کیا مسئلہ ہوگا، کیوں ہے. تو اب میں اس کو اشارے کے ناموں سے پوچھوں گا، وہ میں جناب آیا سی لاہوروں سمندری، تو میں کیا جی حضرت صاحب نو مل دے جائیے. تو اب میرے ذہن میں وہ میٹر شروع ہو جائے گا نا چلنا کہ یہ تو جناب فلاں آدمی ہے، اب اس کو کھانا بھی کھلانا ہے. تو بریلر دا رواج نہیں ہے، وہ بھی بکرے کا گوشت لانا پڑے گا. آج منگل ہے تو بازار سے کڑاہی لانا پڑے گی، اور وہ کم از کم 6-7 ہزار روپیہ جو ہے وہ لگ جائے گا. تو پھر کیوں نہ جان چھڑائیں اور سیدھا کہیں لو آپ نے آنے سے پہلے کیوں نہیں بتایا، ابھی نکلے ہیں ہم شہر سے. شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. اصل کیا ہوا، میل ملاقاتیں ختم ہو گئیں، وہ محبتیں ختم ہو گئیں، وہ مل بیٹھنا، ایک دوسرے کے درد کے فسانے سننا اور پیار چاہت کی باتیں کرنا، وہ چیزیں ختم ہو گئیں. یہ ہمارے بزرگوں سے پوچھو نوجوانوں، اپنے بڑے بابوں کے پاس، دادا ہے دادی ہے نانا نانی، ان کے پاس بیٹھا کرو. یہ موبائل تمہیں کوئی راہ نہیں دے گا. ان بابوں کے پاس بیٹھو گے، یہ گور والے لوگ ہیں، گور بھی بتائیں گے، راہ بھی بتائیں گے، اور اپنے تجربات کی زندگی کے خیر کی وہ چیزیں سکھائیں گے جو آپ کو 50 سال بعد تجربے میں سامنے ملیں گی. تو کیا ایسا وقت نہیں تھا جناب کہ شادی بیاہ پر زمین پر بیٹھ کر پیالی کے اندر 1 آلو 1 یا 1.5 بوٹی اور شوربہ، یہ برات کی روٹی چل رہی ہے، یہ ولیمے کی روٹی چل رہی ہے. اور کیا آج یہ بھی سچ نہیں کہ ہمارے چالیے کے ختم بھی ہوٹلوں میں منتقل ہو گئے؟ توجہ ہے آپ کی؟ یہ حقیقت نہیں ہے کہ ہمارے چہلم کے ختم. میں نہیں کہتا چہلم کا ختم ہوٹل میں ناجائز ہے، مارکی میں ناجائز ہے.
اس کا کوئی دوسرا رخ نہ لے. لیکن میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اگر یوں ہی تکلفات بے مہار ہو گئے تو بات کہاں سے کہاں جائے گی. اقبال اس دور میں کہتے تھے آنکھ جو دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. میری یہ ساری گفتگو جو میں نے مہمان نوازی کے زمرے میں کر دی یہ ایک طرف، اور مالکوں کی ایک حسین بات، مضمون سمجھنا سوکھا ہو جائے گا. میں پورے مفہوم کے ساتھ یہ روایت آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں. سید عالم علیہ السلام نے ایک صحابی پاک کے گھر کو رشک جنت بنایا، خود تشریف لے گئے. کیا بات ہے، معراج کا دولہا. ہاں جی، کیا بات ہے جناب، سبحان اللہ. اس سے بڑی بات یہ ہوئی کہ میرے کریم علیہ السلام نے فرمایا کھانا ہے گھر پر. یہ مدینہ شریف کا واقعہ ہے. ایک پاسے میزبان نو چاہ کہ نبیاں رسولاں دا بادشاہ آیا ہے، اوپر سے کریم کا یہ فرمانا کہ کھانا ہے، اور آگے سے فقر کا عالم یہ ہے، نہ سالن روٹی موجود تھی. تو کیا عالم ہوگا ایک عاشق کا، ایک محب کا، ایک پیار والے کا. اس کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ وہ دل بھی نکال کے قدموں میں رکھ دے. تو انہوں نے جھجکتے جھجکتے لہجے میں عرض کی حضور کلی روٹی ہے، سالن نہیں ہے. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. آپ ایسے ہی توجہ سے سن رہے ہیں، لیکن یہ مقام ایسا آ گیا ہے کہ مجھے اپیل کرنا پڑ رہی ہے کہ توجہ ڈبل کیجئے گا. یہ ایک ہی لائن ہے، گل ایک نقطے وچ مکدی ہے. حضور روٹی ہے، سالن نہیں ہے. لگتا ہے کہ ان کا لہجہ اس طرح کا تھا کہ حضور کو ترس آ گیا کہ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ ہم خدمت نہیں کر سکتے. تو میرے کریم نے فرمایا سرکہ ہے گھر پر، سرکہ. انہوں نے خوش ہو کے کہا حضور سرکہ ہے. میرے کریم نے فرمایا لو، جس گھر میں سرکہ ہو وہاں سالن کی کیا ضرورت ہے. کیا بات ہے جی. جس گھر میں سرکہ ہو فرما وہاں سالن کی کیا. انج بھی کوئی پرم رکھ دے. سمجھا رہے. اور میں کیا عرض کروں، یہ بات کرتے کرتے ایک ورق اور کھل گیا ہے جس کی 2 لائنیں مجھے اس مقام پہ کہنا میں اپنے لیے لازم سمجھتا ہوں. یہ وہ چیز کہنے لگا ہوں کہ جس میں ہم سب کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی گزرے ہیں. میں ابھی عرض کر دیتا ہوں. ایک باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ باعزت طریقے سے بیٹی کو گھر سے رخصت کرے، اور اللہ تعالیٰ سرکار کی 4 شہزادیوں کا صدقہ ہر مسلم معاشرے کی بیٹی کی عزت کی حفاظت فرمائے اور خیر سلامتی کا نزول کرے. میں نے کہا نا، یہ جملے میں کہنے لگا ہوں، ہم میں سے اکثریت اس راہ سے گزری ہوئی ہے. آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ ایک باپ کا جس دن برات آنی ہوتی ہے دل دھک دھک کر رہا ہوتا ہے، ایک تو اس کے جگر کے ٹکڑے نے آج رخصت ہو جانا ہے، اوپر سے اگر وہ پنجابی میں جو ہمارے کہتے ہیں براتی اوپڑ ہیں تو مسئلہ ہے کہ کھانا دانا بہتر ہو، سٹنگ اچھی ہو، پھر اپنے علاقے اور رشتہ دار بھی بلائے ہوتے ہیں. ایسے میں اس کے دل کی ہر دھڑکن پر ایک ہی چیز گزرتی ہے کہ کدھروں کوئی شکوہ نہ آ جائے، روٹی نہ کٹ جائے، سالن نہ کٹ جائے، شکوہ نہ آ جائے. تو ساری زندگی روٹی کھاتے نہیں گزر گئی. آج کوک نے کھانا اچھا نہیں بنایا، ہوٹل والے نے کھانے میں کوئی گڑبڑی کر دی، تیکھا پھیکا کر دیا، گوشت صحیح طریقے سے نہیں گلا، تو ساری چیزیں پی جانی چاہیے، کیونکہ آج وہ ننگی تلوار پہ چل رہا ہے وہ باپ.
آج آپ کا یا میرا شکوے سے اس کو کہنا یار کہ کولوں تو بنایا روٹی چنگی نہیں پکی سالن صحیح نہیں پکیا، ان دو جملوں نے اس کے دل